یہاں پر آگے مزید دیکھیے گا من الجنتی والناس. پھر یہ شیطان جو ہے یہ صرف ایک شیطان نہیں، اس کے چمچے چاٹے جو ہیں وہ جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی. جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، آپ کے ارد گرد پھرنے والے، آپ کو بہکانے والے، آپ کو بھٹکانے والے، آپ کے دماغ میں شک ڈالنے والے، یہ شیطان کے چیلے ہیں. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ قرآن کریم کی سورہ انعام میں ہے کہ شیطان جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ اپنی باتیں ڈالتے ہیں سجا سنوار کے. زخرف یعنی سجی ہوئی باتیں، دھوکے کی باتیں. ہوتا دھوکا ہے، غرور ہے. غرور کا مطلب دھوکا ہوتی ہے، وہ دھوکے کی باتیں ہیں لیکن سجا سوار کے پیش کی جاتی ہیں. انسان کو جو ہے وہ مزہ آتا ہے شیطانیاں کرنے میں، شیطانی کام کرنے میں. ہمارے نوجوان خاص کر کے سنیں، اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے عمل خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. شیطان عمل خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے تو ہمیں وہ عمل جو ہے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب ہم اس برائی میں چھلانگ لگا دیتے شیطان ہٹ جاتا ہے، پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، چلو بھائی چلو، تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، تو جب اس نے دیکھا فرشتوں کے لشکر آگے دوڑ گیا، وہ مرے سارے فرشتوں کے ہاتھوں اور مجاہدین کے ہاتھوں، ان کو لا کے دہانے پہ دھکا دے کے خود نکل گیا. ہمیں بھی لاتا ہے پروسیس میں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی ٹک ٹاک کے ذریعے، کبھی انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے. آہستہ آہستہ ہمیں وہ پہلے سارا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ جو بے راہ روی کی باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. خالی چان والے ہستے یہ نہیں کہا جو کرتے ہیں بے حیائی کو پھیلاتے، کہا جو چاہتے، جن کو یہ پسند ہے کہ گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں، ناچ گانا اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا یہ پھیلے ایمان والوں میں. فرمایا ان کو دنیا میں ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی سخت عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. جو ہم کنٹینٹ بناتے ہیں، اب دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ولاگرز ہو گئے، جو ٹک ٹاکر ہو گئے، اور دیگر جو یہ سارے ذرائع ہیں، ذرائع سوشل میڈیا کے، اس کے اوپر اکثر لوگ وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور ہمارے بچوں سے پوچھ لیں، یہاں بھی میں سب بچوں میں سے کسی کو کھڑا کروں آپ کو بتاتے جائے گا نام، اور ان کو پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں. لیکن شیطان ان کو لاتا ہے بے حیائی، برائی، بری باتیں، جھوٹ، دوسروں کی عزت اچھالنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اور جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا، اسلام کا مذاق اڑانا، دین مذہب کا مذاق اڑانا. پھر یہی پھر ذلت، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے ویوز ہیں، اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، اس کے اتنے لائکس ہیں، اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، اور پھر ہم بھی بھاگتے ہیں اور ہم بھی انہی کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ شیطان تمہیں تمہارے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے. تو سودی کاروبار یا اس طرح کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، پیسہ پیسہ پیسہ، بچے کے دماغ کے اوپر ایک لالچ کا بھوت سوار ہے، جس کو قرآن پاک نے کہا نا سود کھانے والوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ اس کو شیطان نے چھو کے، بھوت نے، سائے نے چھو کے بدحواس کر دیا. لالچ میں بدحواس ہوتے جا رہے، اپنی جو اخلاقی ویلیوز ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ادب کو، اپنے دین کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کے اخلاقی معیار کو ہم نے گرا دیا ہے نیچے. اس وجہ سے
تو یہ قرآن کریم آپ نے سنا ہے، قرآن شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے سپاہی بنو اور شیطان کے چیلوں سے لڑو، جہاد کرو۔ اور خاص کر ماہ رمضان آپ کو دیا گیا ہے شیطان کو سائڈ پہ کر کے، سلسلۃ الشیاطین ومرادۃ الجن، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جن کو جکڑ دیا جاتا ہے، خیر کا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ یہ جو انسان شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ تھوڑی دیر رکے، کوئی نیکی کی طرف آئے۔ یہ سارا مہینہ یہی پریکٹس کروائی گئی، اور رمضان کے آخری یہ دن ہیں، یہ پیغام بھی لیتے چلیں۔ کل جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، یہ پیغام لیتے چلیں کہ جیسے ہی یہ رمضان ختم ہونا ہے آپ نے پھر میدان جنگ میں ہونا ہے۔ شیطان کے حملے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ہونے ہیں، آپ کو پریکٹس کروائی گئی ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ شیطان گندگی کی طرف، آپ دیکھیں ہمارا جو نوجوان بھٹک جاتا ہے تو وہ گندگی کی طرف جاتا ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں اور لباس بھی عجیب، وضع قطع بھی خلاف شرع، آپ جس طرح بھی دیکھیں طہارت سے دور، گندے خیالات دماغ میں بھی دل میں بھی۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ہمیں اس جنگ کا بتایا ہے، شیطان سے جنگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے اعلی کار نہ بنیں، آپ ہر چیز کو جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ کی پوچھنا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دیکھ لیے تو یار یہ دیکھو، تمہیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دیکھو ہی نا، اچھی باتیں دیکھیں۔ اسی انٹرنیٹ پہ، اسی سوشل میڈیا پہ آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی، اگرچہ ان کے ویوز اور لائکس آپ کو کم ملیں گے اور ان کے سبسکرائبر کم ملیں گے، لیکن آپ اچھی چیزیں دیکھیں۔ اگر اس مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے، یہاں ایک صف 1.5 صف میں نمازی ہیں، اور باہر کہیں کوئی ناچ گانا تماشا لگا ہوا ہے، وہاں سینکڑوں لوگ ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ جو مسجد والے ہیں غلط ہیں اور وہ باہر والے صحیح ہیں؟ بتائیے، نہیں کہیں گے نا؟ تو میڈیا پہ بھی یہی کچھ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی یہی کچھ ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ اور آج کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے بچوں کو دین، اب تراویح میں آپ دیکھیں نوجوان کھڑا ہی نہیں ہوتا، ٹانگوں پہ حملہ ہے، ان کی ٹانگوں پہ حملہ ہے، ان کی ٹانگوں میں اب جان نہیں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں۔ سوچئے، فرض پڑھ کے بھاگتے ہیں ہمارے بچے، سوچئے بچے کہ چلو پڑھتے بھی ہیں نا رمضان کی وجہ سے تو فرض پڑھ کے بھاگیں گے، سنتوں سے گئے، نفلوں سے گئے، واجب سے گئے، سنت موقتہ سے گئے، پتہ ہی نہیں ہے نماز کتنی ہے، رسم زمانہ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، اس سے پہلے کہ قرآن پاک طاق میں پڑھے پڑھے ان پر گرد پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ گرد سے ہٹ جائیں، جاگیے، متوجہ ہو جائیے اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تیار ہو تسی انشاءاللہ تعالی؟ ہاں، ان کو آپ خود سر پہ چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ہم وہ دکھاتے ہیں، ویسے تو ہمیں بھی پتا ہے یہ برا ہے، حالانکہ ان کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ یہ برا ہے یہ بھی ان کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے کہ خود سمجھتے ہیں برائی، تو پھر برائی کو پھیلانے والے کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے بچوں، جوانوں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، احکام کی طرف آئیں، سیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے، اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی ہمیں جس میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کا صدقہ ہے نا، نبی پاک کے صدقے قرآن ملا اور نبی پاک کے صدقے لیلۃ القدر ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، ان کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے، ان کا دامن تھامیں، ان کی سنت کو اپنائیں۔ ہمارے بچوں کے ناخن دیکھ لیں، ہمارے بچوں کے بال دیکھ لیں، ہمارے بچوں کی وضع قطع دیکھ لیں، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ
سب چیزیں چھوڑیں، آئیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی طرف آئیں۔ تو یہ شیطان جو ہے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اور امام اہل سنت نے اس لیے کہا تھا نا کہ سرور دین لیجئے اپنے غلاموں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ دو دشمن ہیں، صرف شیطان نہیں جی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات جو کی نا، پہلے تو کہا نا کہ تسی مصروف ہو، شیطان ویل ہے، تسی ویکھدے نہیں ہو، تنوں ویکھدا ہے، وہ تواڈے ایسے پروگرام بناتا ہے حملہ کرن دا۔ چوتھا فرمایا خود تمہارا نفس اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا وسوسے دیتا ہے، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس، اس کا مطلب نفس، ہمارا اپنا نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ جب یہ شیطان کا بیلی بنتا ہے، شیطان کا بیلی اپنے نفس کو نہ بنائیں، نفس پہ قابو رکھیں۔ ویسے تو آپ بڑے ڈان ہیں، پہلوان ہیں، اور لوگوں کو جا کے تڑیاں لگاتے ہیں، اور 4-5 بچے رل کے دوسرے کے گھر پہ جا کے کہتے ہیں آؤ نکل باہر دیکھ لیں گے تینوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو چت کر دے، کسی دی کنڈ لا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو کرے۔ جہاد ہے بہت بڑا، اپنے نفس پہ قابو کرنا، اپنے آپ پہ قابو کرو۔ ایک ہوئی شیطان دا بیلی بندہ جے تے کم خراب ہوتا ہے۔ اپنا بوا کھلیا نہ ہوئے تے کوئی اندر نہیں آندا، تالا صحیح لایا ہوئے، ٹھیک ہے جی، گارڈ بٹھائے ہون تے کوئی نہیں اندر ڈاکو آندا۔ ڈاکو آندا ہی تا دے جدوں اندروں کو کنڈی کھولن والا ہوندا ہے۔ سمجھ آ رہی گل؟ ہاں، یہ میں آیت تک بات مکمل کرنے لگا ہوں نا، تو وہ اس لیے میں آپ کو تمہید سنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 نمبر 98 پہلے سنائی ہے نا کہ قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ جاگو یار، کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون۔ یہ شیطان ان لوگوں پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب رب پہ بھروسہ ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور یہی بات ہے کہ زبان اور دل پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا، انشاءاللہ شیطان اس طرف نہیں آئے گا۔ لاک لگیا ہے نا ذکر خدا دا، ذکر خدا دا لاک لگا ہے تو شیطان نے نہیں آنا۔ ایمان سیکھیے، ایمانیات سیکھیے کہ کس طرح رب پر بھروسہ کرتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور لیکن جی $1 لب جن تو وہ لب جن پہ جائز ہون پہ ناجائز ہون جی، ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ اچھی باتوں پہ مونیٹائز ہو تو اور بات ہے، اگر برائی بے حیائی پہ مونیٹائز ہوا تو ادھر جو پیسہ ملے گا ادھر جو لٹریشن ہوگی جہنم میں اس کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے ابھی آیت میں نے سنائی ہے نا، جو بے حیائی ایمان والوں کے لیے چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس کا میں نے ترجمہ لٹریشن کیا ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ کس وے کنٹرول ہوتا ہے اس کا شیطان کا۔ فرمایا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ 100 نمبر آیت سورہ نحل۔ شیطان کا کنٹرول ان لوگوں پر ہوتا ہے، شیطان ان کو قابو کر لیتا ہے، شیطان ان کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، ہر ایک کو نہیں لگاتا، جیڑے انہوں خود بیلی بنا دیں۔ یتولونہ، تولا یتولا کا مطلب ہوتا ہے محبت رکھنا، دوستی رکھنا۔ جنہاں نو شیطانیاں پسند آندیاں نا، جڑے شیطانی کرن نو پسند کردے نے، جڑے شیطان دے چمچے بنن نو پسند کردے نے، جڑے شیطان نو اپنا آئیڈیل بنا دے نے، جڑے شیطان نو اپنا لیڈر بنا دے نے، ٹھیک ہے، یا شیطان کے چیلوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہیں جو خود بیلی بناتے نا اس کو، وہ پھر ان کے نفس پہ حملہ کرتے. پتہ کیا چلا کہ یہ اندر کا نفس وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے. دسو کنو بیلی بناؤ گے پھر؟ شیطان نو نہیں بیلی بنانا، اللہ والیاں نو بیلی بناؤ. ہاں اللہ دے پیاریاں نو بیلی بناؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کا پیغام ہے. انشاءاللہ پورا قرآن، ابھی تو میں نے چند آیات بیان کی ہیں، اگر اس پہ شروع ہو جائیں تو بہت سی آیات ہیں شیطان کے جو مکر ہیں. اور قیامت کے دن اس نے کہنا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. سورہ ابراہیم میں ہے. شیطان نے کہنا ہے قیامت والے دن کہ بے شک اللہ